رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگراں وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ، او آئی سی اور یورپی یونین کی قیادت کے نام اپنے خطوط میں ان کی توجہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی حیثیت کے بارے میں بھارتی سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کی جانب مبذول کرائی ہے۔ بڑی فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر جنوبی ایشیا میں امن کا قیام ایک خواب رہے گا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے نگراں وزیر کا کہنا ہے کہ ملک میں اقتصادی استحکام یقینی بنانے کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل ایک مؤثر ادارہ ہے۔ اور وزارت توانائی نے وزیر توانائی سے منسوب پیٹرولیم لیوی پر نظر ثانی سے متعلق کسی بھی تجویز کی تردید کی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا ہے کہ وہ تنازع جموں کشمیر کے حوالے سے اپنی قراردادوں پر مکمل عمل درآمد یقینی بنائے۔ دفتر خارجہ کی ایک پریس ریلیز کے مطابق وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ، اسلامی تعاون تنظیم اور یورپی یونین کی قیادت کے نام اپنے خطوط میں ان کی توجہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی حیثیت کے بارے میں بھارتی سپریم کورٹ کے حالیہ غیر قانونی فیصلے کی جانب توجہ مبذول کرائی۔ وزیر خارجہ نے عالمی اداروں سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین اور منظم خلاف ورزیاں بند کروائے اور 5 اگست 2019 سے اب تک کے بھارت کے تمام غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کو کالعدم قرار دے۔ ان خطوط میں وزیر خارجہ نے زور دیا کہ عالمی قوانین کے تحت ملکی قوانین سازی اور عدالتی فیصلوں کو بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقے کی حتمی حیثیت کے تعین کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے بھارتی سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کو عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کی خلاف ورزی قرار دیا۔ بڑی فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق درینہ مسئلہ کشمیر کے پرامن حل تک جنوبی ایشیا میں قیام امن کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ بات اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے نیو یارک میں ملاقات میں کہی۔ آرمی چیف نے جموں کشمیر کی حیثیت تبدیل کرنے کی بھارتی یک طرفہ اور غیر قانونی کوششوں کی مذمت کی اور کہا کہ یہ اقدامات اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہیں۔ جنرل عاصم منیر نے مسئلہ فلسطین کے بارے میں پاکستان کا موقف دہرایا اور سیکرٹری جنرل پر زور دیا کہ وہ غزہ میں جاری وحشیانہ اسرائیلی مظالم اور دہشت گردی کے فوری خاتمے کے لیے بین الاقوامی برادری کو متحرک کریں تاکہ انسانی بحران کو روکا جا سکے۔ آرمی چیف نے اقوام متحدہ کی تمام سنجیدہ کوششوں پر پاکستان کی طرف سے مسلسل حمایت کا اعادہ کیا۔ آئی ٹی اور ٹیلی مواصلات کے نگراں وزیر ڈاکٹر سیف عمر نے کہا ہے کہ ملک میں اقتصادی استحکام یقینی بنانے کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل ایک مؤثر ادارہ ہے۔ ڈاکٹر سیف عمر نے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ یہ کونسل پاکستان میں ڈیجیٹل نظام کی ترویج اور براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ ہموار کرنے میں کلیدی کردار کی حامل ہے۔ نگراں وزیر نے کہا کہ 2014 سے سن ٹی وی کے لیے سینکڑوں میگا ہرٹ اسپیکٹرم کا کیس زیر التوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ اسپیکٹرم حکومت کی تحویل میں ہوگا جس کی مالیت اسپیکٹرم کی موجودہ شرح کے حساب سے لاکھوں ڈالر بنتی ہے۔ وزارت توانائی اور پیٹرولیم ڈویژن نے ایک وضاحت جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وزیر توانائی سے منسوب پیٹرولیم لیوی پر نظر ثانی کی کوئی بھی تجویز حقائق پر مبنی نہیں ہے۔ ایک بیان میں وزیر کے ترجمان نے واضح کیا کہ وزیر توانائی نے کبھی نہیں کہا کہ پیٹرولیم لیوی پر نظر ثانی کی جانی چاہیے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ وزیر نے صرف یہ کہا کہ پیٹرولیم اور بجلی کے صارفین پر بھاری ٹیکس عائد ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں ایف پی آر کے ذریعے براہ راست ٹیکس وصولی انتہائی کم ہے۔ کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصبا آج انتقال کر گئے۔ امیر کویت کو شدید علالت کے باعث گزشتہ ماہ ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصبا کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں پاکستان کی ہمدردیاں کویت کے شاہی خاندان اور کویتی عوام کے ساتھ ہیں۔ اور کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت مظالم مقبوضہ کشمیر کے عوام کو ہرگز مروب نہیں کر سکتے اور وہ اپنی جدوجہد آزادی کو اس کے منطقی انجام تک جاری رکھیں گے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے ایک بیان میں اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ تنازع کشمیر کو اپنی متعلقہ قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل کرانے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔